خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے قربانی کا تاریخی واقعہ ذکر کریں گے۔ 10 ذلحجہ وہ مبارک اور تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے مؤسس امور سے اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دانست میں اللہ کا حکم و ارشاد پا کر اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل رضا و تسلیم کا ثبوت دیا۔ اللہ رب العزت نے عشق و محبت اور قربانی کے اس امتحان میں ان کو کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ و سلامت رکھا اور ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرما دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر امامت کا تاج رکھ دیا اور ان کی اس نقل کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا۔ پس اس عظیم دن کو اللہ رب العزت نے عظیم تاریخی واقعے کی حیثیت سے تہوار قرار دیا، چونکہ امت مسلمہ ملت ابراہیمی کی وارث اور اسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے۔ اس موقع پر یعنی 10 ذلحجہ میں پورے عالم اسلامی کا حج میں اجتماعی اور اس کے مناسک حج میں قربانی وغیرہ اس واقعے کی گویا اصل و اول درجے کی یادگاریں ہیں، اور ہر اسلامی شہر اور بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات، نماز و قربانی وغیرہ اس کی گویا نقل ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس دن کو یوم العید یعنی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ آپ علیہ السلام کے وطن میں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی بھی آپ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ یہاں رب کی طرف جانے سے مراد دار الکفر کو ترک کر کے کسی ایسے مقام پر جانا ہے جہاں حقیقی رب کی عبادت سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عراق کے مختلف مقامات کا سفر کیا اور بالآخر شام میں سکونت اختیار کی۔ اس وقت تک آپ کے لیے کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کو ایک نیک فرزند کی خوشخبری سنا دی گئی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے انہیں ایک حلیم المزاج بیٹے کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے بیٹے کی آپ علیہ السلام کو بشارت سنائی جو کہ حلیم المزاج صاحب برداشت ہو، اور حلیم بھی اس درجے کا کہ باپ نے اپنے خواب سنا کر خود انہیں ذبح کرنے پر مشورہ کیا تو انہوں نے نہایت متانت کے ساتھ اس عظیم ترین امتحان کے لیے خود کو پیش کر دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ، پس جب وہ بیٹا ان کی عمر کو پہنچا کہ ان کے ساتھ دوڑنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ خواب 3 راتوں تک مسلسل دیکھا، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرات انبیاء کرام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت خلیل علیہ السلام کو اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیز خواب کے ذریعے اس حکم کے نازل ہونے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ حضرت خلیل علیہ السلام کی آزمائش تام ہو، اور باوجود تعویلات کی گنجائش کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم پر سر تسلیم خم کر دیں جو مزاج یار میں آئے۔ مذکورہ آیت میں فلما بالغ معہ السعی کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکلوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ بڑھاپے کی اکلوتی اولاد جب ایسی عمر کو پہنچ گئی جب کہ وہ اپنے باپ کی قوت بازو بنے، اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حکم و اشارہ پا کر اسے قربان کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتلایا اور ارشاد فرمایا فانظر ماذا تری، بس تم دیکھو تمہارا کیا خیال ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے کہ دیکھیں اب ابن خلیل کیا جواب دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جس کا والد خلیل اللہ ہو اس کا فرزند بھی ذبیح اللہ ہی ہوگا۔ نیز اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حکم الہی کی تکمیل میں اپنا شریک کر لیا،
ورنہ عین ممکن تھا کہ ایسا نہ کیا جاتا تو آگے کا مرحلہ باپ بیٹے دونوں کے لیے مزید دشوار ہو جاتا۔ اب بیٹے نے بھی خدا کی راہ میں قربان ہونے کے لیے حامی بھر دی، اور ظاہر ہے جسے خود آگے چل کر منصب نبوت پر فائز ہونا تھا اس کا وہی جواب ہو سکتا تھا جو کہ حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام نے دیا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے ابا، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سپاس گزاری اور ذہانت کس درجے کی صفات موجود تھیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سنانے پر جواباً اسے اللہ کے حکم سے تعبیر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر کامل رضا کا اظہار کیا اور اپنے والد بزرگوار کو اطمینان دلایا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اس جواب میں اول تو انہوں نے ادب کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا، دوسرے خود کو اس عظیم ترین آزمائش پر صبر کرنے والا کہنے کے بجائے تواضع اور انکساری کے ساتھ عرض کیا کہ جیسے اللہ کے اور بہت سے بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں آپ ان میں سے مجھے بھی پائیں گے۔ اس میں خود پسندی کا ادنا شائبہ بھی موجود نہیں، اور یہی اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی شان ہوتی ہے۔ فلما اسلما، پس جب وہ دونوں جھک کے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے، یعنی ان دونوں میں سے ایک نے اللہ کے حکم کے لیے ذبح ہونے کا ارادہ کر لیا، دوسرے نے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، تو بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے ہر مرتبہ اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور آج تک لاکھوں مسلمان ہر سال اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے حج کے موقع پر مینا کے میدان میں جمرات پر کنکریاں مارتے ہیں۔ فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس طرح کی کروٹ کے بل لٹایا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے لگ گیا۔ عربی زبان میں پیشانی کی دونوں کروٹوں کو جبین اور پیشانی کے سامنے والے حصہ کو جبہہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے نبوت کا پورا زور ڈال کر اور چھری تیز کر کے اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن دوسری طرف چھری کو یہ اجازت نہ تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک بھی رونگٹا کاٹے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھری کے درمیان پیتل کا ایک ٹکڑا حائل کر دیا، اور یہ باپ بیٹے یوں ہی اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں مشغول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے انہیں پکارا کہ اے ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈا لیے کھڑے ہیں، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے پیش کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ مینڈا ذبح کروایا گیا اور ارشاد ہوا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو پورا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اس لیے ایسا کہا گیا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہی نہ گیا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ صریح آزمائش تھی۔ واقعی ان باپ بیٹوں کا اپنے تمام تر جذبات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھنا، اس سے بڑی اور کیا آزمائش ہو سکتی ہے۔ پھر وہ تو اس بات کو جانتے بھی نہ تھے کہ عین موقع پر اللہ رب العزت بیٹے کی جگہ جانور کو فدیہ بنا دیں گے، لیکن ارشاد ربانی ہوا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ بنا دیا۔ اس ذبیحے کو عظیم کہنے کی وجہ براہ راست اللہ رب العزت کی طرف سے اسے بھیجا ہوا ہے۔ یہ ہے قربانی کا وہ واقعہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگیوں میں پیش آیا۔ ان دونوں نے برضا و رغبت اس عظیم ترین امتحان میں کامیابی حاصل کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ معیار قائم کر دیا کہ اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں اپنی جان اور جان سے زیادہ عزیز کسی بھی شے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ